سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ امداد کرنے والے لوگ آتے ہیں، امداد کرتے ہیں، بہت سارے تو حقدار ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقدار بھی نہیں ہوتے، ان کے وہاں سیلاب کی ذات میں بھی نہیں آئے ہوتے اور وہ آ کر جو ہے امداد لیتے ہیں۔ ان کا لینا کیسا؟ جب حقداروں کو تقسیم کیا جا رہا ہو تو اس وقت جو حقدار نہیں ہے اس کا لے لینا حرام ہے۔ اگر لے لیا ہے تو توبہ بھی کرے اور واپس لوٹا دے۔ میں کسی اور پیر صاحب کا مرید ہوں اور آپ کا طالب ہوں، لیکن محبتیں آپ سے بڑھتی جا رہی ہیں، پیار آپ سے بڑھتا جا رہا ہے، تو پہلے بیعت میں تو کوئی مسئلہ نہ بنے گا؟ اللہ پاک مجھے اپنا پیارا بنا لے۔ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ پاک آپ کے حسن ظن سے بہتر کر دے۔ اگر پیر کی عقیدت ختم نہیں ہوئی ہے تو بیعت ہے، پیر کی توہین نہیں کی تو بیعت باقی ہے۔ آپ کو بچہ بھی تو بہت پیارا لگتا ہوگا، بچے کو جتنا آپ چومتے ہوں گے پیر صاحب کو تھوڑی چومتے ہوں گے۔ کچھ لوگ سید صاحبان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے شجرہ شریف کے متعلق پوچھتے ہیں، جی آپ کا شجرہ کہاں پر ہے، اپنا شجرہ سنائیں۔ تو کیا سید صاحبان کو اپنا شجرہ جیب میں ہی رکھنا چاہیے؟ اور جو لوگ ایسیٹوں میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو ایسا کرنا جو ہے نا، یہ بعض اوقات دل آزاری کی صورت بنتا ہے، بلا ضرورت معلوم نہ کیا جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے سید ہونے کا تو اس کا بھی اگر احترام کریں گے، اور ہمیں نہیں پتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے طور پر اس کو تو پتا ہے نا کہ میں سید ہوں یا نہیں ہوں، شک شبے کے باوجود احترام کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا کہ نسبت کا نام لیا تو اس کا احترام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے تو کہ بہت سارے ایسی NGOs اور جو ہے وہاں پر امداد کرنے والے لوگ آتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اور جس میں بہت سارے تو حقدار ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقدار بھی نہیں ہوتے، ان کے وہاں سیلاب کی ذات میں بھی نہیں آئے ہوتے اور وہ آ کر جو ہے امداد لیتے ہیں۔ ان کا لینا کیسا؟ اور اگر کسی نے لے لیے تو اب وہ کیا کرے؟ جب حقداروں کو تقسیم کیا جا رہا ہو تو اس وقت جو حقدار نہیں ہے اس کا لے لینا حرام ہے۔ اگر لے لیا ہے تو توبہ بھی کرے اور واپس لوٹا دے۔ اور اگر جو بانٹ رہا ہے، اول تو یہ کہ جس نے لیا ناک وہ تو گناہ گار ہوا، اور حرام بھی ہے اس کے لے لینا، اور واپس بھی دینا اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس دے دے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے، یہ گھس گیا ہے بیچ میں، تو اب اس نے دیا اس کو، تو دینے والا بھی گناہ گار اور اس پر تاوان بھی آئے گا۔ یعنی جتنا اس نے دیا نا اور وہ ملا تو نہیں، وہ تو لے کے چلا گیا، اب یہ کہ اس پر یہ تاوان آئے گا۔ یعنی سمجھو کہ اس نے کسی کو ایک چاول، سیر بھر چاول کسی کو دے دیے ناک، اسی طرح بانٹتے ہوئے، تو اب یہ سیر چاول اس کو اپنے پلے سے دینے پڑیں گے دینے والے کو، جبکہ کنفرم بتاؤ کہ یہ حقدار نہیں ہے اور چاول نہیں دیتا تو اس کی رقم ادا کرے۔ اس کے مالک کو تاوان دینا ہوا جس نے چندہ دیا، کیونکہ اس نے تو ہلاک کر دیا کسی کو دے کر، حقدار تک پہنچا ہی نہیں، تو اب یہ کہ وہ مالک کو تاوان ادا کرے کہ میں نے اتنا مطلب یوں کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا ایک مالک کون کیا، تو بہرحال توبہ تو کرنی ہوگی، اور اتنی رقم جو ہے وہ اگر مالک کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس
कौन है जिसने चंदा दिया था, सब मिक्स चंदे होते हैं। तो ऐसी सूरत में यह कि किसी हकदार को वो रकम दे दे और तौबा तो बहरहाल करे। ये नाजुक मामला चंदा लेने और इसका जो भी मसारिफ हैं इस पर इल्म हासिल करना ये ज़रूरी है। अब जिसको देखो वो चंदे वसूल करता फिर रहा है और पता नहीं क्या क्या फिर करता है, अपने ऊपर भी खर्च करते होंगे। न्याज़ें करते हैं ना, न्याज करते हैं तो बड़ा जानवर जैसे कटेगा तो अब वो नाश्ते में कलेजियाँ खाएंगे और तल तल के बोटियाँ खाएंगे, इसके लिए थोड़ी, आपके लिए थोड़ी है। तो न्याज है, वो सबको खिलानी है। जो बोटियाँ खाते हैं ना अपने तौर पर, फिर वो तरकीब से सरका के घर में भेज देंगे, तो ये सब महंगा पड़ेगा क़यामत के दिन। तो जो भी सवाब का काम इस तरह का कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि मालूमात हासिल करें, इल्म हासिल करें, उलमा से पूछे। तो उलमा वो कि जो हर आलिम ये मसाइल ज़रूरी नहीं कि बता सके। तो जैसे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपके पास है आपकी रहनुमाई के लिए, तो ये उलमा वो हैं कि जो मसाइल बताते हैं, इनका फेल यही है, फतवे देते हैं, लिखते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के निकाल के मसले इसमें लिखते हैं। तो इनका तजर्बा जो है ना, ये समझो कि कोई बुजुर्ग आलिम है, बूढ़े हो गए हैं, इनके मुकाबले में नौजवान मुफ्ती का इल्म ज़्यादा, कि वो फतवे देता है। वो फतवे नहीं, वो इल्म आलिम है, ठीक है, मरहबा, लेकिन फतवा देना, मसला बताना, ये हर एक के बस का काम नहीं होता। ये लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के लिए मर्द होते हैं। तो ये मसाइल बताने के लिए ये हमारे मुफ्ती साहिबान हैं, इनसे पूछ लिया जाए कि मैं क्या क्या करूं। माशाअल्लाह जिनको दर्द होता है आखिरत का तो वो पूछते भी हैं, बात बात में कहेंगे, बांटते हुए जब रश हो जाए, ख़त्म ख़त्म, खलास खलास खलास। अब ये बात होगा, झूठ बोल रहे होते हैं कि होता तो है, खलास तो नहीं हुआ, खाली वो पब्लिक को मुंतशिर करने के लिए। फिर पब्लिक मुंतशिर, फिर बांटना शुरू करेंगे, पब्लिक भी भाग के आ जाती होगी और फिर मुंतशिर भी नहीं होते होंगे, समझते होंगे कभी निकालेंगे। तो ये मतलब हम एक मुस्तहब काम करते हैं। ये मुस्तहब उस वक्त होगा कि जब हर तरह से शरीयत के दायरे में हो, कोई गुनाह उसमें ना हो शामिल। लेकिन ये कि बदकिस्मती से लाइल्मी की वजह से कई गुनाह हम कर बैठते हैं, इल्म नहीं है। इल्म हासिल करना जिस मामले में मतलब ज़रूरत है, हर ज़रूरत का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल आपकी बारगाह में ये है कि मैं किसी और पीर साहब का मरीद हूँ और आपका तालिब हूँ, लेकिन मोहब्बतें आपसे बढ़ती जा रही हैं, प्यार आपसे बढ़ता जा रहा है, तो पहले बैत में तो कोई मसला ना बनेगा? आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं हमें। अल्लाह मुझे नूर की बरसात हो, अल्लाह पाक मुझे अपना प्यारा बना दे। आपका हुस्न ज़न है, अल्लाह पाक आपके हुस्न ज़न से बेहतर कर दे। अगर पीर की अकीदत ख़त्म नहीं हुई है तो बैत है, पीर की तौहीन नहीं की, ख़त्म नहीं हुई तो बैत बाकी है। आपको बच्चा भी तो बहुत प्यारा लगता होगा, बच्चे को जितना आप चूमते होंगे पीर साहब को थोड़ी चूमते होंगे। जितना खर्चा आप बच्चे भी करते होंगे, पीर साहब को कभी देने की जहन भी बना तो डर डर के और मतलब बड़ी मुश्किल से आ करके देंगे, और बच्चे पर तो दुआ से लुटाते ही ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि बैत टूट गई। बैत टूटेगी या तो खुद कह दे कि मैं बैत तोड़ता हूँ या मुरीद नहीं हूँ, इनका ख़त्म करता हूँ, या फिर ये कि माज़अल्लाह ईमान चला जाए, किसी का मुर्तद हो जाए तो निकाह बैत सब टूट जाता है, ईमान ही चला गया, सारे अमाल भी बर्बाद हो गए, नेक अमाल, गुनाह सर पे रहेंगे। या फिर ये कि पीर साहब की तौहीन से भी बैत टूट जाती है, या पीर साहब की अकीदत ख़त्म हो गई, अकीदत फस्ख होना लिखा है, तब भी बैत टूट जाती है। वैसे खाली इस तरह जो आप फरमाएंगे, इससे मोहब्बत हो गई, उससे मोहब्बत हो गई, तो बैत तो इससे नहीं टूटेगी बैत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपसे सवाल अर्ज़ ये है कि कुछ ख़ानदानों में ये रिवाज होता है कि तदफीन के बाद जब घर आते हैं तो खाना खिलाया जाता है, शायद इसको तीजे का नाम दिया जाए, और इसके दूसरे दिन सोयम वगैरह होता है, उसमें भी खाने वगैरह का अहतमाम किया जाता है। तो ये खाना खाना किस को जायज़ है?
اور کھانے کا جو اہتمام ہوتا ہے یہ دیگوں کی صورت میں ہوتا ہے. اہل محلہ بھی آتے ہیں، جو قبرستان گئے وہ سارے آتے ہیں. اور مزید یہ کہ جو رشتہ دار دور دراز سے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کھانے وغیرہ کی اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے. جب وہ کھانا لگتا ہے تو سبھی بیٹھتے ہیں، سبھی کھا رہے ہوتے ہیں. اس کا جواب ارشاد فرمائیں کس کے لیے کھانا ہوگا؟ یہ جو تدفین کے بعد کھلاتے ہیں اس کو تیجا نہیں بولتے، تیجا تیسرے دن ہوتا ہے. اور اس کو ہمارے ہاں جو اعلان سنا ہے تدفین کے بعد، روزہ کھول لو بھائی، روزہ کھول کے جانا، اس طرح کے اعلان ہوتے ہیں ہماری برادری میں، ہے نا، اس طرح بولتے ہیں روزہ کھول لو. اب آپ مختلف برادریوں میں مختلف الفاظ ہوتے ہوں گے. تو تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد لوٹتے ہیں تو یہ کھلانے کا رواج ہے. اب اہل میت جو دعوت کرتے ہیں تو دعوت کو تو ناجائز لکھا ہے، 3 دن میں جو دعوت کی ہے، خاص کر تیجے کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تدفین کے بعد ہر جگہ کھلانے کا رواج نہیں ہوگا، یا پہلے نہیں ہوگا اب آ گیا ہوگا. تو اب اس صورت میں یہ کھانا کھلانا اگر ایصال ثواب کر لیں، جیسے غوث پاک کی نیاز کھا کے جانا، اور نیت بھی ہو غوث پاک کی نیاز کی، اپنے عزیز کو ہی مرحوم کو ایصال ثواب کیا، ایصال ثواب کا کھانا کھا کے جانا، یا مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کیا. اور عام طور سے ایصال ثواب کرتے ہیں پہلے سرکار ہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب نیاز کی صورت ہے تو اب وہ حکم بدل جائے گا اور جائز ہو جائے گا. اب تدفین کے بعد جو کھانا کھلاتے ہیں، اب اس کا میں نے صراحتاً یہ میں انشاءاللہ معلوم کروں گا، مجھے کبھی پوچھا ہو یاد نہیں پڑتا. تیجے کا تو ہے کہ تیجا کی دعوت جائز نہیں ہے، بطور تیجا جو دعوت کرتے ہیں وہ، اس پہ بھی ایصال ثواب کر لیں گے نا سرکار کی بارگاہ میں، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا خود مرحوم کے ایصال ثواب کا یہ کھانا کھلانا ہے. تو اب یہ کہ اس میں علماء اجازت دیتے ہیں، تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں یہ نیتیں کر دی جائیں تو آسانی ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ ٹائم سے یہ باپا آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ شخصیات کا جو کلچر ہے یہ مطلب تھوڑا اس سینس میں کہ ان کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور مطلب ایک دیکھا جاتا ہے کہ طلباء کرام پہ اور دیگر جو ہیں اپنے ان پہ تھوڑا یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید تھوڑی فوقیت دی جاتی ہے. مطلب جو جیسے کوئی ایونٹ ہے تو اس میں خاص نشستوں پر جو ہے وہ شخصیات کو بٹھایا جائے گا، ان کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا، یا کسی ایونٹ میں کوئی شخصیت آ جائے تو اس کو جو ہے وہ اسپیشل ایک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. تو اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مطلب طلباء کرام کو یا علماء کرام کو وہ بٹھایا جاتا ہے نشستوں پہ، اور جیسے کوئی آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ، تو ایک دکھ بھی ہوتا ہے کہ اپنے طلباء ہیں جن کو آپ اتنی عزت دیتے ہیں، مطلب آپ کے یہاں پہ آ کے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ طلباء کرام جو ہیں وہ VIPs ہیں، اور یہ ہونا بھی ہے الحمدللہ. تو ایک یہ مطلب ایک وسوسہ بھی آتا ہے کہ دینی کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار جو سب سے زیادہ دینی کام کر رہا ہے اس کو واہ واہ سو ہوتا ہے، لیکن جب وہ پروٹوکول دیکھا جاتا ہے تو یوں خیال آتا ہے کہ پہلے سیٹھ بن جاتے ہیں، ہم بھی وہ شخصیت وغیرہ بن جاتے ہیں، پھر دینی کام کریں گے تو شاید زیادہ پروٹوکول ملے گا. تو مطلب تربیت یہ چاہیے کہ اس میں کیا ہمارا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کو مینیج کریں، کس طریقے سے اس کو ہم تھوڑا بیلنس کریں، اور آخرت میں کیا ہوگا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہیں مطلب سفر پر تشریف فرما تھیں، کہیں رکے ہوئے تھے، اور بھی صاحبان تھے. کوئی گزرا، اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا، چلا گیا. وہ کوئی اور آیا تو اس کو بٹھایا، احترام سے کھانے کے اہتمام کے ساتھ اس کو کھانا پیش کیا گیا. پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا، انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے منصبوں کے مطابق سلوک کرو. تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات شخصیات کو اس وجہ سے کہ بھئی ان کا ایک منصب ہے، یہ دیوانوں کی طرح مطلب جوتوں کے بعد نہیں بیٹھیں گے، ان کو اچھی جگہ مان کے ساتھ بٹھانا پڑے گا، ورنہ یہ چلے جائیں گے تو پھر کوئی اور لے جائے گا ان کو. چاروں طرف دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں، کہیں اور سودا ہو جائے گا. یہ بھی پھر یہ کہ اور بھی مقاصد کے یہ قریب آئیں گے تو دین پر عمل بڑھے گا ان کا،
کہ ایک تو ہے مطلب آپ لوگ تو ایک یہ اندازہ ایک ہوتا نا یار یہ تو ہے ہی اپنے یار گھر کے آدمی ہیں، تو یہ باہر والا آتا ہے تو اس کو تھوڑا مان دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر دیگر احترام تعظیم اس کے مسائل موجود ہیں، تو اس وجہ سے مطلب کہ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ فیضان مدینہ بن تو گیا انہی کے پیسوں سے، اب ان کا جو لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچہ جو ہے یہ بھی انہی سے لینا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اربوں روپیہ خرچہ ہے، تو اس طرح کی شخصیات کو جب مان دیا جاتا ہے اور تو یہ قریب آتے ہیں، ان کو محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر نیکیوں کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، پھر یہ آپ کو مطلب یعنی کہ مالی اعتبار سے بھی تعاون کریں گے۔ یہ غریب جو ہے نا، غریب اسلامی بھائی، یہ آپ کا لنگر رضویہ کھا دیں گے، آپ کو کہ ہم کھا دیتے ہیں، کھلائیں گے وہ لوگ، پیسے وہ نکالیں گے، تو ان کے سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اسلامی بھائی یہ کرتے ہوں گے، ہم یہاں نہیں بٹھاتے کسی کو، یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، خاندان کا جب بڑا کوئی آئے گا نا تو مان ملتا ہے، اچھو اچھو ویو تشریف رکھو ایڈا ویو میں پانی کی نیچو نہ یہ کی نیچو نہ جو گھر جو ماڑو انہوں یا اور کوئی مطلب چھوٹا موٹا ہوگا تو اس کو اتنا مان نہیں دیا جاتا، ایک مطلب عرف بھی بنا ہوا اس کا، لیکن جو عرف شریعت سے ٹکرائے وہ ضروری نہیں کہ اس کو باقی رکھا جائے، کہ بعض اوقات وہ بھی مناسب ہوتا ہے، بعض اوقات نامناسب، تو کھوٹی خوشامد ہوتی ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اپنا ذاتی مفاد کتنا اس میں، کسی پارٹی کو مان دے رہے تو سے لے بھی تو رہے نا، مسجدیں دھاڑ کر کے یہ اعلان کر دیتے کہ مسجد بنائیں گے، ہم مسجد میں ایک دری نہیں بچھا سکتے غریب لوگ، اور یہ پوری مسجدیں بناتے ہی ہیں نا یار، اتنی مسجدیں بن رہی ہیں تو کون بنا رہا ہے؟ مالداری لوگ بنا رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے اتنے خرچے، یہ سیلاب زدگان جو اپنی ایف جی آر ایف کام کر رہی ہے، کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ نہیں، اور آپ تھوڑی دے رہے ہیں، یہی لوگ دے رہے ہیں، تو اب ان کو مان نہیں دیں گے، ان کو دھتکاریں گے، سمجھے، تو یہ کہاں سے یار آپ کے قریب آئیں گے؟ تو اس لیے جیسا موقع محل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کو کام کرنا حکمت عملی کے ساتھ، وسوسے نہیں پالنے چاہیے۔ کچھ لوگ سید صاحبان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے شجاع شریف کے متعلق پوچھتے ہیں، جی آپ کا شجرہ کہاں پر ہے، اور اپنا شجرہ سنائیں، تو کیا سید صاحبان کو اپنا شجرہ جیب میں ہی رکھنا چاہیے، اور جو لوگ ایسیٹوم میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ کسی کو پتہ نہیں کہ میرا باپ کون ہے، حقیقت میں نہیں پتہ، ثبوت کہاں سے لائے گا؟ یوں سادات کرام کو کائے کو تنگ کرتے ہیں؟ خاندان میں باپ دادوں سے سنتے آ رہے کہ ہم سید ہیں، تو ٹھیک ہے سید ہیں، اس کی مطلب چھان بین کرنے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ اور اگر نہیں دیا شجرہ تو کیا یوں کہو گے تم سید نہیں ہو، شجرہ دکھاؤ؟ تو ایسا کرنا جو ہے نا، یہ بعض اوقات دل آزاری اس صورت بنتا ہے، تو بلا ضرورت معلوم نہ کیا جائے۔ ہم اگر یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے سید ہونے کا، تو اس کا بھی اگر احترام کریں گے، اور ہمیں نہیں پتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے طور پر اس کو تو پتا ہے نا کہ میں سید ہوں یا نہیں ہوں، تو ہم اگر احترام کریں گے، اس کا شک شبے کے باوجود احترام کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، کہ نسبت کا نام لیا تو اس کا احترام ہو رہا ہے، اور جس کا نسب ثابت ہو کہ بھائی یہ تو غوث پاک کی اولاد میں سے، جس سے بعض ہوتے ہیں کہ جن کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، غوث پاک کی اولاد میں سے سجادہ نشین فلاں، ان کا احترام زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں دل جھکتا ہے کہ یار اس کا نسب ثابت ہے، جس کا نسب ہم کو پتہ نہیں، ثبوت نہ، اس کے پاس کوئی شجرہ ہے، تو اب مشکوک معاملہ ہے، تو نسبت کی وجہ سے احترام کی زیادہ ثواب ہے۔ یہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں نے خلاصہ کیا اس کا، جس کا شک ہے، پتہ نہیں ہے کہ سید، مگر وہ سید کہتا ہے تو اس کا احترام زیادہ ثواب ہے، کہ نفس روک رہا ہے پھر بھی یہ نسبت پر احترام کر رہا ہے۔ اب اس میں اگر سید صاحب جو ہے نا، ان کو بھی اپنا تھوڑا وہ وقار رکھنا چاہیے کہ ایسی صورت پیش آئے وہ اپنے پاس شجرہ ہو، تاکہ لوگ خواہ برا بھلا کہہ کر گناہوں میں نہ پڑے۔ شجرہ نہ ہونا کوئی سید نہ ہونے کی دلیل تو ہے ہی نہیں،
तो रखना चाहिए, फिर नहीं भी है तो बिगड़ना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक साहब माइक पर, दावत इस्लामी का शुरू का माहौल था, तो वो थे शख्सियत, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, तो उनको वो उसको लोग कहते होंगे ये सैयद हैं, तो उनको किसी ने पूछा होगा कि आप क्या सैयद हैं। इन्होंने खुद शायद किस्सा बताया अपना, ले मुझे पूछा, अब जो ये गर्जे बरसे हैं ना, मेरे को यूं पूछते हैं, यूं समझ, कम से कम मुझे मतलब यानी कि अब शक पक्का हो गया कि लगता ये सैयद नहीं है। फिर मजीद डीपली मालूम हुआ तो सैयद नहीं थे। अब ऐसा काहे को करें यार अपना, क्या किसी का ठेका लिया है, किसी क्यों बताऊं मैं कौन हूं, मेरा तो शराफत से बोल दो लगे सैयदों का गुलाम हूं, क्या रजिस में यार, या गुलाम नहीं आप पसंद करते, मैं सैयद नहीं हूं, वो आपकी इज्जत रह जाएगी यार इसमें। काम होशियारी करके फिर लोगों को पता चले कि आप हैं तो नहीं सैयद, तो फिर कितनी मतलब नाक कटेगी और बेइज्जती होगी। ये मेरे सामने वाकया हुआ है, लेकिन खैर उसकी नाक नहीं कटी, नाक बहुत जमी भी थी मजबूती के साथ, शख्सियत। तो जब दावत इस्लामी शुरू हुई तो तरह तरह के लोग माइक पकड़ते थे और आते थे जाते थे, होता था मतलब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम में काफ़ी बेहतरी आ गई है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि अपने को जज्बात में नहीं आना चाहिए, ना आपको पूछे भी नहीं है शजरा तो बोले वो अब पता नहीं, हमने तो बाप दादाओं से सुना है कि हम सैयद हैं, तो इतना इनकार भी ना करे। और वो जज्म तो है करके मैं सैयद हूँ, इसरार इस पर तकरार, मैं बोल भी मैं साबित भी कर दूँ तो आप मुझे क्या कर दोगे, क्या दे दोगे भाई। आप दुआ करें कि मैं मतलब है कि जो मैंने सुना है वो दुरुस्त हो, अल्लाह करे वो दुरुस्त हो। ये तो हकीकत है, हर एक को डरना तो चाहिए, पता नहीं आगे जाकर कहीं रिश्ता कट तो नहीं जाता, किसी बाप दादे परदादे ने दावा कर दिया हो सैयद का और उसी से सब हम सैयद चले आ रहे हैं और आगे जाकर रिश्ता कट जाता हो, कुछ पता नहीं है। शक शुबा करने की भी जरूरत नहीं है, बदगुमानी करनी जरूरत नहीं। मैं वैसे डराने के लिए कह रहा हूँ कि हर एक को अल्लाह से डरना चाहिए। इसका जैसे कि मैंने कहा ना, कोई अपना बाप साबित ही नहीं कर सकता, अगर हमने सुना है तो बाप है तो मानते हैं, बाप है इसका एहतराम करेंगे सवाब मिलेगा, खिदमत करेंगे सवाब मिलेगा, नाफरमानी करेंगे गुनाह मिलेगा। एक मतलब करीना वाज़ेह है, सारे लोग बोलने कि यही तुम्हारा बाप है, लेकिन मैं ये डीपली जाके बोलता हूँ ये कोई साबित नहीं कर सकता, कोई ऐसी बोले वाज़ेह कोई बात नहीं है। जैसे कोई खुदा को साबित करो और इसको साबित करो, तो अपना बाप साबित कर तो फिर तेरे से बात करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ इस्लामी भाई आपके जन्नत हाल में खाना खाने के लिए तशरीफ़ लेके जाते हैं, कई और जगह पर भी दावत पे जाते हैं, तो वहाँ से कुछ तबर्रुक के तौर पर उठाकर ले आते हैं अपने साथ, तो क्या ये खाना उठाकर लाने की उनको इजाज़त है? तबर्रुक के तौर पर किसी के घर खाना गए या पीर साहब के पास खाना खाने गए, तो वहाँ से थाल में से एक दाना भी बतौर तबर्रुक बगैर इजाजत लाना जायज नहीं है। एने मस्जिद में डस्टबिन रखना कैसा? कई होंगे जो आग थू करके थूकेंगे, इसमें कोई नाक सिनकेगा, कोई पान की पीक भी डाल देगा, खतरा है इसमें। फलों के छिलके तो ये जिससे ताफुन बदबू घिन की सूरत बन सकती है। मस्जिद में डस्टबिन रखने से बचना मुनासिब है। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, मुख्तलिफ इलाज चलता रहा, जब लेबॉर्ट्री में इसका टेस्ट के लिए गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको कैंसर है। ये सुनते ही मैं बड़ा परेशान हुआ और परेशान ही रहता था। आपकी खिदमत में हाजिरी का मौका मिला तो आपने दुआओं से नवाजा और आपने फरमाया कि परेशान ना हो, इंशाल्लाह फैज़ान रज़ा का फैज़ान जारी होगा। तो ये लफ्ज़ ने मुझे ऐसा हौसला दिया और फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि मैंने कहा बेटा दुनिया से तो सबने जाना है, लेकिन इंशाल्लाह इस मर्ज़ से अब आप नहीं मरेंगे। हॉस्पिटल में जब मैं रूटीन का चेकअप करवाने गया, इसके टेस्ट दिखाने गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी सारी कैंसर की मेडिसिन ख़त्म और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। सरसब्ज